ماہ محرم الحرام میں روزوں کی فضیلت کیا ہے اور محرم میں روزے کب رکھنے چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے یہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو محرم الحرام کے روزے فرض تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی تو محرم الحرام کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا استحباب باقی ہے، یعنی روزہ رکھنا مستحب اور نفلی عمل ہے۔ اس روزے کی فضیلت اور اس کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض روایات میں 1 سال آئندہ کے گناہوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اب سوال کا دوسرا حصہ کہ روزے کب رکھنے چاہیے۔ ویسے نفلی روزوں کے لیے کوئی دن یا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، لیکن عاشورے کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ یہود عاشورے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ نے عاشورے ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے، اس کے جبر سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس نجات کے ملنے کے شکرانے میں یہود عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہر عمل میں یہود کی مشابہت سے اور ان جیسا عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ تو یہود صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم 10 کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ ملا لیں یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لیں، یعنی 2 روزے ہمیں رکھنا چاہیے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ کوشش کریں کہ 2 روزے ماہ محرم الحرام کے اندر ضرور رکھے جائیں، یہ بڑے ہی ثواب کا عمل ہے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے نئے سال کے اندر بے شمار خوشیاں، برکات اور خیرات کے آنے کا ضرور ذریعہ بنے گا۔